تقریر تو کی مولانا مظہر الحق صاحب قاسمی نے، میری آواز پھنس گئی اور شروع سے کہہ رہے تھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بیمار ہے. مجھے لگتا ہے سارے لوگوں کو بیمار کر دیا ہے، لیکن صحیح معنی میں اچھا کر دیا آپ. جزاکم اللہ، صحیح معنوں میں اچھا کر دیا. کافی محنتی ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے زبان میں سلاست بھی دی ہے. اور مولانا مظہر الحق صاحب قاسمی، مولانا مدین الحق صاحب قاسمی علیہ الرحمہ کے شاگرد رشید. گاڑی والا باہر انتظار کر رہا ہے. یہ گاڑی آئی ہے آہوک سے، ویسے دو بائک ہے اور ایک ٹیمپو ہے. ٹیمپو والا سن رہا ہوگا، سن رہے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے 11 بجے تک کی اور شاید لگ رہا ہے کہ 2 بج رہا ہے. اب وہ کتنے دعائیں دے رہے ہوں گے اندر سے، وہ تو اللہ بہتر جانے. جب ملوں گا تو وہ کہیں گے کہ مولانا آپ دوبارہ نہیں بات تھوڑا سا. ہاں ایک دم پکی بات میں بلا کسی تمہید کو شروع کرتا ہوں. اور مجھے کوئی گھڑی دے دیجئے، ویسے تو 45 منٹ 1 گھنٹے کی تیاری کر کے آیا ہوں، لیکن میں صرف 8 سے 9 منٹ میں کروں گا. مجھے دے دیجئے، 56 ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہی کر دوں گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت میں جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ یاری ہے کہ محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت في تعمة او كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے اس حدیث مبارکہ میں جو 4 صفات ذکر کیے گئے ہیں میں نے وہ پڑھی ہے. اب ان 4 صفات پر اگر تفصیلاً بات کی جائے کافی وقت درکار ہے. میں اولا ترجمہ کرتا ہوں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ تمہارے اندر 4 چیزیں ہوں اور دنیا کی کوئی چیز بھی اگر تمہیں حاصل نہ ہو پھر بھی تم دنیا کے سب سے بہترین انسان. یہ 4 چیزیں اگر حاصل ہو، انگلی پہ گنیے گا وہ کیا چیزیں ہیں جس کو حاصل کر کے ہم سب سے بہترین انسان بن سکتے ہیں. نمبر 1 امانت کی حفاظت. حفظ امانت. امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے موبائل دیا تو جس طرح دیا اسی طرح دے دے، اسی کو امانت کہتے ہیں. حالانکہ امانت کا یہ معنی صرف مراد لینا مناسب نہیں ہے. امانت کا مطلب اللہ نے جوانی دی ہے، اللہ پوچھے گا. اللہ نے ماں باپ کا سایہ دیا ہے، اللہ پوچھے گا. اللہ نے دولت دی ہے، اللہ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اللہ تعالیٰ نے رات دن کے اوقات دی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا. إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اٹھانے کے لیے کہا، اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے کہا، زمین و آسمان نے صاف صاف انکار کر دیا. اللہ میں تو بڑے بڑے پہاڑوں کو اٹھا سکتی ہوں. آسمان نے کہا کہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سوریا، یہ میں ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہوں لیکن میں امانت کی بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا ہوں. زمین نے انکار کر دیا، آسمان نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. اے لوگوں، جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائے تم پیارے حبیب کے مت والے ہو، پیارے حبیب کے نام لیوا ہو، صحابہ کے جانثار ہو، تابعین اور تابعین کے پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں ہو. تم جانتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امین کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار مکہ والوں نے بھی کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. پیارے حبیب نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ. وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس میں امانت داری نہ ہو. امانت داری کی صفت پیدا کریں گے انشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات وحسن صدیق، سچائی کی صفت پیدا کرنی. سچائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں سچ بولا کرو، وہ لوگوں سچ کو لازم پکڑ لو، وہ لوگوں سچ بولو گے اللہ تعالیٰ نجات کی راہ بتا دے گا. وہ لوگوں اگر جھوٹ بولو گے اللہ تعالیٰ پھنسا
फंसा देगा। वो लोगों अगर फंसना चाहते हो तो समझ लो कि तुम 100 झूठ बोल दो, 1000 झूठ बोल दो, और अगर पास होना चाहते हो एक सच बोल दो, पास हो जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं आधा यौम यकबउ सादिकीन सिद्क़ुहुम, ये वो दिन होगा जिस दिन सच्चाई सच्चों को सच्चाई उसको नफा दे देगी। अल्लाह ताला ने फरमाया उसके लिए नहरें बहाई जाएंगी, उसके लिए दूध की नहरें जारी की जाएंगी। अल्लाह के नबी अपने हाथ से अपने दस्ते मुबारक से जामे कौसर अता फरमाएंगे, इसलिए लाजिम पकड़ो, इंशाअल्लाह सच बोलेंगे सच इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, वो लोगों अल्लाह से डरो, वो लोगों पैदा करने वाला अल्लाह है, वो लोगों खालिक अल्लाह है, वो लोगों मौत देने वाला अल्लाह है, वो लोगों रोटी देने वाला अल्लाह है, वो लोगों औलाद देने वाला अल्लाह है, वो लोगों बेटी देने वाला अल्लाह है, वो लोगों औलाद देने वाला अल्लाह है, वो लोगों सेहत देने वाला अल्लाह है। उस अल्लाह को पहचानो जो जर्रे को सोने में तब्दील कर देता है। कभी देखा नहीं तो कुछ नहीं था उसके पास, अल्लाह का शुक्र है पटना में उसने जमीन खरीद ली है, दिल्ली में जमीन खरीद ली है। ये बरकत है प्यारे हबीब के तरीके पर चलेंगे इंशाअल्लाह। मैं ज्यादा इंशाअल्लाह नहीं बुलवाऊंगा, वक्त कम है और आप थक ज्यादा चुके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक शख्स आए और कहा या रसूल अल्लाह मैं ईमान लाना चाहता हूँ और एक आध मोटी मोटी बात बता दीजिए, ज्यादा गहराई वाली बात बताइएगा तो अमल करना मुश्किल हो जाएगा। हल्की मिट्टी बिलैया खोदे, हल्का काम हो तो इधर उधर कर दिया, मुश्किल काम हो तो नहीं कर पाता। प्यारे हबीब ने फरमाया कोई बात नहीं है, जो सही डॉक्टर होता है वो ज्यादा टेस्ट नहीं लिखता, जो सही डॉक्टर नहीं होगा सिटी स्कैन करा, एक्सरे करा, खून जांच में 36 खून जांच, इतना खून जांच आप नाम याद नहीं कर पाए, खून जांच लिख दिया 100। अल्लाह के नबी नब्बास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ लिया मर्ज को। प्यारे हबीब ने फरमाया क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह हम चोरी भी करते हैं, हम ज़िना भी करते हैं, हम शराब भी पीते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, एक आध मोटी मोटी बात बता दीजिए। प्यारे हबीब ने कहा कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक काम तो ये कर लो और दूसरा काम ये करो कि इंशाअल्लाह आइंदा कभी झूठ नहीं बोले। जब ये बात अल्लाह के नबी ने कही, रात में वो चलता रहा, शराब का आदी था, ज़िना का आदी था, चोरी का आदी था। एक मौके पर मरकज़ा लगा हुआ था, शराब की एक कह लीजिए महफिल लगी हुई थी, लोग शराब पी रहे थे, उसका दिल चाहा, फिर ख्याल आया प्यारे हबीब कल पूछेंगे बतलाओ मेरे प्यारे, बतलाओ मेरे बड़े वाले, बतलाओ मेरे जानिसार, क्या तुमने रात में शराब पी थी? तो प्यारे हबीब को झूठ बोलूंगा और अगर सच बोलता हूँ तो सजा तय हो जाएगी, लिहाजा मुझे शराब नहीं पीना है। ज़िना का मौका हाथ आया, दिल में ख्याल आया ये तो झूठ बोलूंगा, ये तो सच बोलूंगा, लिहाजा ज़िना नहीं करना है। चोरी का मौका आया, सोचा ये तो चोरी करूंगा, प्यारे हबीब को बताऊंगा कि मैंने चोरी की थी, तो अल्लाह के नबी सजा दिलवाएंगे। और अगर कहूंगा या रसूल अल्लाह मैंने चोरी नहीं की थी, तो प्यारे हबीब से मैंने वादा कर लिया है और वादा खिलाफी अच्छे यार और अच्छे दोस्त नहीं करा करते हैं। प्यारे हबीब की खिदमत में आए और कहा या रसूल अल्लाह ऐसी ऐसी बातें हो गई थी। प्यारे हबीब ने देखो कितनी प्यारी बात बतलाई और नसीहत फरमा दी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इस पर। दो बातें, तीसरी बात हुस्न खलीक़तिन, खुश अखलाक़ी से मिलना है, अपना किरदार सही अपनाना है, अपना किरदार अच्छा करना है, अपने किरदार से एक बेईमान को ईमान में दाखिल कर देंगे। लंदन में एक मौलाना इमामत करते थे और एक बस से सफर करके अपनी मस्जिद जाते थे, उसी बस से शाम में लौट करके आते थे, रोजाना आना जाना होता था। और बस का जो कंडक्टर था वो ईसाई था, वो ईसाई ने देखा ये कौन मौलाना है, वो जो रोजाना आते हैं और रोजाना जाते हैं। मौलाना की सिफत ये थी कोई आता था मौलाना खड़े हो जाते थे, कोई लेडीज आती थी मौलाना खड़े हो जाते थे। वो ईसाई देखता रहा ये कौन सा मौलाना है जो अपनी सीट छोड़ करके किसी महिला को बैठाल देता है, किसी खातून को बैठाल देता है, किसी ज़ईफ और बूढ़ा को बैठाल देता है। एक महीना से देख रहा हूँ, इस मौलाना का इम्तिहान लिया जाना चाहिए
مولانا نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد پیسے نکالا تو پیسے لے کر تو تکیہ دے دیا ہے، حالانکہ 1 روپیہ اسے واپس کرنا تھا، اس نے 2 روپے واپس کر دیے ہیں۔ وہ روپے نکالا اور کنڈکٹر کو دے دیا، آپ نے 2 روپے مجھے واپس کر دیے ہیں، صحیح معنی میں 1 روپے میرا واپس ہوگا۔ وہ مولانا اتر گئے، اپنی مسجد چلے گئے، اس کنڈکٹر نے لکھ لیا اور لکھنے کے بعد رات میں پھر مولانا کے پاس تلاش کرتا ہوا کنڈکٹر وہ عیسائی آتا ہے اور کہتا ہے فی هذه القرية امام خطیب عالم، کیا اس بستی میں کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مولانا کا پتہ بتا دیا کہ مولانا فراؤن میں ہے۔ مولانا کے پاس وہ گیا اور کہا مولانا صاحب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، جس کلمہ کو پڑھ کر کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اللہ کا متوالا ہو جاتا ہے، نبی کا پیارا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اچھا کیا بات ہے، کیوں مجبور ہو گئے کلمہ پڑھنے کے لیے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ کہا بتائیے تو صحیح کس بات کی وجہ سے آپ مجبور ہو گئے؟ کہا نہیں مولانا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا نے اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد مولانا کو بتایا مولانا اللہ کی ذات گواہ ہے، خدا جانتا ہے میں نے جان پوچھ کر کے آپ کو ایک تکیہ کے بجائے 2 تکیہ دے دیا تھا، اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ مولانا کا صرف اوپر اسلام ہے یا اندر بھی اسلام ہے؟ الحمدللہ آپ اندر دور پہ بھی پاس ہو گئے، باہر سے پہلے سے پاس سے۔ مولانا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ اور روزہ جان کے مسلمانوں اور میری ماں، جب آپ گزرے اور کسی کی چھری رکھی ہوئی ہو تو یاد کر لو وہ خدا جو 1 لاکھ چوری کو حرام قرار دیتا ہے، وہ خدا 1 اتھنی کی چوری کو بھی حرام قرار دیتا ہے۔ یاد رکھو 1 بوری مرچا چورا کر کے پکانے کو جس طرح خدا حرام قرار دیتا ہے، اسی طرح اپنے ساگ میں ڈالنے کے لیے کسی کی چوری کر کے مرچا اکھاڑ کر کے توڑ کر کے اپنی ساگ میں یا مچھلی میں ڈال دینا حرام ہے، جس طرح 1 بوری چوری کرنا حرام نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے کردار سے انشاءاللہ بتائیں گے 3 بات ہو گئی۔ 4تھی بات اللہ کے نبی نے فرمایا لقمہ حلال ہو، لقمہ حرام نہ ہو۔ ہم رات دن کیا ہے لون 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 لون، اتنا لون لے رکھا ہے اللہ، کوئی اتمریا ہے، کوئی سمبریا ہے، کوئی بدوا ہے، کوئی جمعہ والا ہے، کوئی سنیچرا ہے، اے باجی دے دن، اے باجی تورے کل ہے باجی ہے۔ اللہ میرے پاس ہے مولانا بیٹھے ہوئے، چہرہ دیکھ لو ان کا۔ اتوار کے دن اگر لون بھرنا ہوتا ہے باجی 1000 چلا دینا، تھوڑا پرسول اللہ ہے باجی قسم سے باپ رے۔ ارے پاگل، کس نے پاگل کیا؟ ایک آدمی سے میں نے پوچھا کتنا روپے کماتے ہیں؟ بولا اگر روزانہ ڈیوٹی کروں گا تو 16,000۔ میں نے کہا خرچہ؟ بولا خرچہ بھی ہے۔ میں نے کہا بچی اور بچے کتنے ہیں؟ بولا 4 بیٹی 1 بیٹا۔ میں نے کہا بیوی حیات سے ہے؟ بولا حیات سے ہے۔ میں نے کہا آپ بھی الحمدللہ حیات سے ہے۔ میں نے کہا 16,000 کو 7 لوگوں کو تقسیم کیجئے کتنا روپیہ آئے گا؟ بولا اتنا۔ میں نے کہا لون کتنا بھرتے ہو؟ بولا 14,500 روپے۔ میں نے کہا بچتا کیا ہے؟ بھیک مانگ کے کھاتے ہو کیا؟ الٹ کر رہی ہے مانگے چورو اگرہ سے کبھی ہم مانگتے ہیں۔ میں نے کہا رے گدھا کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے انشاءاللہ حرام لقمہ نہیں کریں۔ بس بات اب ختم کر رہا ہوں۔ میری گاڑی کا جو ڈرائیور ہے خدا کی قسم بڑی دعائیں دے رہا ہوگا، لہذا اتنی دعائیں لینا مناسب نہیں ہے جس سے ان کو بھی تکلیف ہو جائے ہم کو بھی تکلیف ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب انشاءاللہ اپنی بات کا اختتام کریں گے، دعا کون کرائیں گے؟